نیکی کے کسی کام کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور جس شخص نے کیے یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو پس دیں گے ہم اس کو بہت بڑا اجر و ثواب۔ اور جس شخص نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد اس کے جو واضح ہو چکی اس کے لیے ہدایت، اور پیروی کی اس نے ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کی، تو سپرد کر دیں گے ہم اس کو اسی کے جس کے وہ سپرد ہوا، اور داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ نجوہ خفیہ طور پر چھپ کر کے کسی کے کان میں کوئی بات کرنا۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو خیر کی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، اس کو چھپایا نہیں جاتا۔ جو چھپ چھپ کر کانوں میں بات کرتا ہے، سمجھو اس کے اندر میں کوئی رولا ہے، اندر اس کا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اس کو چھپ چھپ کے باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کافر لوگ، منافق لوگ، وہ آپس میں بھی چھپ چھپ کے باتیں کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی شکل بناتے گویا کہ خاص مشورہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص بات کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف مخلص مسلمانوں کو تشویش میں ڈالنا ہوتا تھا کہ وہ اس تشویش میں پڑے، پتہ نہیں کون سی کوئی بات ہے کہ وہ بھی چھپ کے ادھر بات کر رہے، وہ بھی چھپ کے ادھر بات کر رہے۔ ایک بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کی، دوسرا بھی آیا کان میں کوئی بات کی، کوئی خاص مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس طریقے سے پھر مسلمان بیچارے جو مخلصین تھے وہ تشویش میں پڑ جاتے کہ ہمارے سامنے تو کوئی بات آ نہیں رہی، اور یہ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ادھر میری بات سن، ادھر میری بات سن، تو یہ لگتا ہے کوئی اہم بات ہے، تو اس سے مسلمان بیچارے تشویش میں پڑتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اکثر خفیہ مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے اکثر جو خفیہ باتیں ہوتی ہیں، خفیہ طور پر مشورے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شر ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہی ہوتا ہے، بدنیتی ہی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، خفیہ طور پر اگر کوئی کرے صدقہ تو یہ قابل تعریف ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کو نماز نہیں آتی، وہ غلط پڑھ رہا ہے، اب ایک طریقہ ہے اس کو سب لوگوں کے سامنے بلا کے، تو نے سفید داڑھی کی تو یہ بھی رکوع کا سجدہ نہیں طریقہ نہیں آتا، سجدے کا طریقہ نہیں آتا، اب وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، نتیجہ یہ کہ دوبارہ وہ مسجد ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے گاؤں کا ایک نماز بندہ تھا، وہ بیچارہ بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، سفید داڑھی ہو گئی، کوئی اس کے بارے میں کبھی مسجد میں آنے کی گواہی نہیں دیتا تھا، کسی موقع پر بھی، چاہے وہ عیدیں جمعہ کچھ بھی گزر گیا۔ تو ایک دن پتہ نہیں کیسے اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا، وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے بڑا سارا ڈنڈا اس کے پاس ہوتا، بوڑھا بندہ تھا، تو وہ مسجد میں آ گیا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جو امام سے نماز پڑھا رہا تھا، اس نے نماز کے بعد دیکھا کہ فلانا بھی نماز پڑھ رہا ہے، اچھا، تو اس نے مذاق میں ہنسی میں کہہ دیا آج بارش آئے گی۔ یہ جملہ اس کے کان میں پہنچ گیا کہ اچھا مولوی صاحب نے میرے اوپر طنز کیا ہے کہ میں مسجد میں آیا ہوں تو کہہ رہا ہے آج بارش آئے گی۔ رمضان مبارک قریب آنے والا تھا، میرے والد سے مسجد کے متولی ہوا کرتے تھے، ہمارا گھر اس وقت وہاں نہیں تھا، ہم کسی اور جگہ پر منتقل ہو گئے تھے جانوروں کی چراگاہ کی وجہ سے۔ تو اس عصر کی نماز ہو گئی، نمازی چلے گئے، تو وہ نمازی جو آج آیا تھا نماز پڑھنے، اس نے امام صاحب کو بلایا، کہتا ہے وہ حاجی حق نواز نے آپ کے لیے دیسی گھی بھیجا ہے، رمضان آنے والا ہے تو آ کے وہ میرے سے لے لو۔ اب امام سے بیچارہ اسی لالچ میں چلا گیا کہ واقعتاً حاجی صاحب نے بھیجا ہوگا، رمضان آنے والا ہے۔ جب وہاں گیا اس نے پکڑا، یہاں گردن سے نیچا لٹا کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ وہ تو اللہ کرے کسی بندے نے دیکھ لیا کہ جان چھڑوائی، کہتے اب بتا بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
مطلب ہے کہ دین سکھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، طنز کرو گے تو پھر طنز سے کوئی بندہ دین نہیں سیکھتا۔ ہاں یہ معروف کے لفظ کے اندر خفیہ کے ساتھ ہے کہ خفیہ مشورہ، خفیہ بات بھی اگر کسی کو نیکی کے سکھانے کی کرنی ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ یعنی نیکی بھی سکھاؤ تو کوشش کرو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے تم اس کو دین کا کام بھی نہیں سکھا سکتے ہو۔ ہر ایک کی عزت نفس ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے۔ تو فرمایا ہاں مگر وہ لوگ جو صدقہ کا کام کریں خفیہ طور پر، یا نیکی سکھانے کا کام کریں خفیہ طور پر، او اصلاح بین الناس، یا پھر لوگوں کے درمیان صلح۔ دو بندے ہیں، ان کا آپس میں ناچاکی ہے، اب یہ ہے کہ یوں بلا کے کیوں نہیں بولتے ہوئے تم آپس میں، کیوں تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ تو اگر 10 بندوں میں کہو گے تو اور زیادہ پھوٹ پڑ جائے گی۔ اگر تم اکیلے میں اس کو جا کے ملو، پھر اکیلے میں اس کو جا کے ملو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اندر میں ان کی ذہن سازی کرو، ان کو صلح کے فوائد بتلاؤ، جو ان کے درمیان غلط فہمیاں ہیں ان کو الگ الگ کر کے دور کرو، تو اب 2 مسلمانوں میں صلح بھی ہو جائے گی اور پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ تو فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا تو ایسا بندہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بڑھ کر کے نیکی کا کام نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 2 مسلمانوں میں صلح کرانا، 2 انسانوں میں صلح کرانا، یہ روزے سے، نماز سے، صدقے سے بھی بڑی نیکی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا۔ اور قرآن مجید کے اندر اور جگہ پر ہے کہ اگر صلح کرانے والا واقعتاً مخلص ہو تو اللہ ان دونوں فریقوں کے درمیان موافقت پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ صلح کرانے والا مخلص ہو، مفاداتی نہ ہو، صرف ووٹ لینے کے لیے نہ کر رہا ہو، صرف کوئی اپنا مفاد بٹورنے کے لیے نہ کر رہا ہو، مخلص ہو کہ اللہ کی 2 بندوں کے دلوں کو جوڑ دوں، اللہ سے ہی اجر و ثواب کا امیدوار ہو، تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک ان دونوں فریقوں کے درمیان اتفاق اور موافقت پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ کام یعنی صلح کرانے والا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اسے ہم بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اب ایک ہے ثواب بڑا ہونا میرے اور آپ کی نگاہ میں، ایک ہے وہ ذات کبیر جس کو بڑا کرے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کی ذات اس کام کے ثواب کو صرف اجر نہیں فرما رہی، اجر عظیم فرما رہی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے، رب اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ اس کے لیے ہم نے ہدایت بھی واضح ہو چکی، ہدایت کا پتہ بھی چل چکا کہ شریعت یہ ہے، سنت یہ ہے، دین یہ ہے، یہ ساری بات کھل چکی، لیکن اب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقے کی لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اور فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا جو طریقہ ہے، ایمان والوں کا جو راستہ ہے، وہ اس کے علاوہ اور طریقہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بندے آئے، فرمایا کہ قرآن تم جو لوگ کہتے ہو کہ دین کے ماخذ 4 چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی، یہ 4 جو ہیں یہ ماخذ ہیں، دین کے بنیاد ہیں، بیس ہیں، جہاں سے دین کا چشمہ نکلتا ہے، قرآن مجید سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور امت کے علماء جس بات پر متفق ہو جائیں۔ کوئی بات ایسی بظاہر صورت واقعہ پیش آ گیا کہ قرآن مجید کے اندر بھی صاف طور پر اس کا حکم نہیں ہے،
حدیث پاک میں بھی اس کا حکم موجود مل نہیں رہا، تو پھر دیکھو کہ امت کے علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا جس بات پر امت کے علماء اہل اسلام جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، تو یہ طریقہ سمجھو من جانب اللہ ہے، اسی کو اجماع امت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسنا، جس کو ایمان والے لوگ اچھا سمجھیں گے اللہ بھی اسی کو بھی اندر اچھائی ڈال دیتا ہے، اللہ بھی اسی کے اندر اچھائی ڈال دیتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، جہاں مسلمان مجتمع ہوتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں جس بات پر، وہاں اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، جب تک تم علماء کی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے نہیں رہو گے تمہارا اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، اور کوئی جماعت بھی اس وقت تک قائم نہیں رہ سکے گی جب تک کسی ایک کو بڑا نہیں مانے گی۔ اس لیے ہر خاندان کے اندر بھی ایک امیر ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر بھی ایک امیر ہونا چاہیے، ہر محلے کنبے قبیلے کے اندر بھی کہ یہ ہمارا امیر ہے۔ کہیں ہمارا نزاع ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا تو یہ فیصلہ کر دے گا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، اور حضور کا ارشاد ہے طاعت الامیر واجبۃ، امیر کی اطاعت واجب ہے، چاہے فرمایا وہ کالے رنگ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کا غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب امیر ہے تو امیر ہے۔ اسامہ بن زید غلام بن غلام ہے، حضرت اسامہ بن زید غلام بن غلام ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں روانہ فرمایا، ابھی یہ مقصد تک نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ وہ مامور ہیں، اور غلام بن غلام حضرت اسامہ بن زید نوجوان بچہ امیر ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہم بڑی سفید داڑیوں والے، ہم بڑی عمر والے، ہم پرانے صحابی، ہم عالم، ہم حافظ، ہم فلاں، امیر اس بچے کو بنا دیا ہمارے اوپر، ہم سردار، ہم فلاں، اور اس غلام بن غلام کو بنا دیا۔ فرمایا نہیں، جو حضور نے مقرر کیا بس یہی ہمارا امیر ہے اور اسی کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ گھر کے اندر سربراہ کی مانی جائے، کبھی گھر کے نظام میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ بگاڑ اس لیے آتا ہے کہ جب ہر بندہ گھر کے اندر اپنی منوانا چاہتا ہے، کسی ایک کو بڑا مان کے چلنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر گھر کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور حضور کی حدیث ہے من شذ فی النار، جو مسلمانوں کی اجتماعیت سے نکلے گا وہ ایسے ہے جیسے بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے، اور جو بکری ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو بندہ بھی جماعت سے جدا ہو جاتا ہے وہ شیطان کا شکار ہوتا ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ من شذ، جو جماعت چھوڑ گیا، شذ فی النار، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد، اجتماعیت، جماعت کو بڑھانا، کہ ان کے اندر میں بھی شامل ہوں، تعداد ایک اور بڑھ جائے گی، اور بھی شامل ہو جائے تعداد اور بڑھ جائے گی، یہ مستقل ایک نیکی ہے۔ سواد اعظم، ان کی جماعت کو بڑھانا اور ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، اور کوئی بھی فائدہ نہ ہو، صرف اتنا ہے کہ میرا شمار تو اسی گروہ میں ہوگا۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی تبلیغی نصاب والے کوئی سیاسی بندے نہیں تھے، قطعاً سیاسی نہیں تھے، پاکستان میں تشریف لائے، یہاں جمعیت علماء اسلام کے رکن سازی ہو رہی تھی، تو اس وقت پتنی 2 روپے 1 روپیہ فیس بھی ہوتی تھی۔ حضرت نے اپنے لیے فرمایا میری بھی رکن سازی کی یہاں کاپی پر کرو۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو انڈیا کے رہنے والے ہیں، وہاں جمعیت علماء ہند ہے، آپ وہاں فارم پر کریں۔ تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتہ، میں نے تو قیامت میں یہ پرچی دکھانی ہے کہ میرا تعلق اس گروہ سے تھا، بس میں نے کون سی سیاست کرنی ہے، میں تو صرف اس لیے پرچی پر کر رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ میرا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے، میں تو اس تسبیح کا من کا بننے کے لیے اپنے آپ کو یہ فارم پر کر رہا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قیامت میں
یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ہم بلائیں گے ان کے بڑے کے نام سے، وہ بے نظیر والو، نواز شریف والو، عمران خان والو، فلانے والو، اس وقت پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ ہے۔ تو پھر کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ امی ابو کا جنازہ ہو اور میں اس اپنے کو جس کو ووٹ دیا کرتا ہوں اسی کو آگے کھڑا کر کے اللہ اکبر کہوں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، جنازہ مسجد کا امام پڑھوائے، جنازہ وہ پڑھائے۔ لیکن جب معاملہ آ جائے دوسرا، مول صاحب تھانوں کی پتہ، تسے ادھر جاؤ، اور ساڈا مسئلہ ہے سیاست، تھانوں پتہ نہیں ہے گا، اس وقت اس کو پتہ نہیں ہے گا۔ تیرے ابو کو جنت دلوانے کے لیے اس کو پتہ ہے، امی کے جنازے کے لیے اس کو پتہ ہے، 5 وقت کی نماز کی امامت کا اس کو پتہ ہے، لیکن تیرے ووٹ کے لیے، تیری دنیا کے باقی معاملے کے لیے پھر تو چودھریوں کے حوالے ہے۔ تو فرمایا جس بندے نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کیا، نولیہ ما تولی، تو پھر ہم اسے شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں، ونصلیہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، جو ایمان والوں کا راستہ طریقہ چھوڑے گا، اجتماعیت سے الگ تھلگ اپنا معتزلہ بنے گا۔ یہ معتزلہ ایک فرقہ کو معتزلہ کہا اس لیے تھا کہ وہ اہل السنت والجماعت کے طریقے کو چھوڑ کے الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں تمہیں اگر تفصیل کا نہیں بھی پتہ تو نہ ہو، اگر کامل علم نہیں ہے اتنا تو کہو کہ یا اللہ جو فرقہ ناجیہ 73 فرقوں میں سے جس ایک فرقے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ طائفہ منصورہ ہے، وہ طائفہ ناجیہ ہے، وہ اہل السنت والجماعت ہیں، تو بس جو نظریہ ان کا ہے سو وہ میرا ہے، میں اسی کا ہوں، مجھے تفصیل کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں عالم نہیں ہوں، میں قرآن حدیث پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اتنا میرا ایمان ہے جو ان کا نظریہ، جو ان کا عقیدہ، جو وہ ہیں بس میں انہی میں سے ہوں۔ تو فرمایا اتنا تو کم از کم کر سکتے ہو، اسی کا نام ایمان اجمالی ہے اور یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔